बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान और आप देख रहे हैं शिराज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाजरीन, थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो DGISPR एंड DGISI ने जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद मुल्क के अंदर और बाहर बड़े पैमाने पर एक बहस छिड़ गई है कि आया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, इसका फ़ायदा किसको पहुंचा और नुकसान किसको पहुंचा, और आने वाले हालात में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके इसके बाद जो है मुल्क के हालात क्या बनेंगे और हमारे अदारे ख़ास करके जो फ़ौज है वो किस जानब होगी। एक बात तय है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसका कौम को कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ये तो अभी अनफोल्ड होना है। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले पर जो है वो अपने अपने तरीके से लोग जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो पाकिस्तानी कौम है वो अपनी फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करती है, मुल्क के अंदर हो या बाहर हो। जो लोगों की जो जो सेंटिमेंट हैं या जज्बात हैं वो फ़ौज के साथ ही हमेशा रहते हैं। फ़ौज ज़ाहिर है सैलाब आता है मुल्क के अंदर, कोई और कुदरती आफत होती है या मुल्क की सलामती का मसला हो या मुल्क को बचाना हो, बॉर्डर पे जो है मुल्क की हिफाजत करते हैं, रात को जागते हैं जवान। और एक बहुत बड़ी हमारी आर्मी है और ये हमारा प्राइड है। इसी वजह से नाम सोमालिया बन सके, नाम वियतनाम बन सके, ना ही इराक, सीरिया हमारा इस तरह का असर नसर नहीं हुआ, चूँकि फ़ौज हमारी मजबूत थी और इसने हमें बचाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ौज के साथ अवाम है पाकिस्तान की, और फ़ौज के जज्बात वही होते हैं जो अवाम के होते हैं और अवाम के जज्बात वही होते हैं जो फ़ौज के होते हैं। लेकिन चूँकि रजीम चेंज के बाद जो ख़ास करके मार्च के महीने में हमने देखा इमरान खान की हुकूमत को टैपल किया गया, उसके बाद लोग नाराज़ हैं फ़ौज की क़यादत से। और जिस तरह की फॉलोइंग है PTI की या इमरान खान की, और जिस तरह के हालात पैदा हुए इसमें इजाफा ही हो गया है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो जो लोग फ़ौज के गीत गाते हैं, फ़ौज के लिए दुआएं करते हैं, नमाज़ पढ़ के खाना काबा में जाकर जहाँ भी जाते हैं वो फ़ौज की मजबूती के लिए, फ़ौज की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए जो लोग दुआएं करते हैं, वो भी जो जो बेसिकली जो रजीम चेंज हुई उसके बाद इमरान खान को हटाया गया। इमरान खान को हटाया गया तो उसके बाद लोग नाराज़ हैं। तो नाराज़गी के बाद की एक वजह यह भी है कि वो लोग जो इस मुल्क पर मुद्दतों हुकूमतें करते रहे हैं अरसा दराज से, उनको लाकर वापस बिठाया गया। जिनके ऊपर केसेस थे उन्होंने आकर अपने केस ख़त्म किए। उसके बाद जिस तरह के मुल्क लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, तो ओबियसली लोगों को समझ ये आती है कि ये खुद तो हुकूमत ले नहीं सकते थे। ये जो है वो ज़ाहिर है क़यादत जो हमारे अदारों की क़यादत है, ख़ास करके जो मुक़्तदर हल्के या हमारा जो अदारा बड़ा सबसे मजबूत है अस्करी अदारा, उनकी उसकी क़यादत की वजह से यहाँ तक पहुँचे। अब ये बात लोगों के अंदर ये उनके जज्बात हैं। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नहीं है और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बंदा भी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए थी। चूँकि फ़ौज के तर्जमान DGISPR होते हैं, वो जब कभी सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं तो वो अपना बयानिया फ़ौज का तर्जमान है, उनको ज़ाहिर है इसकी तनख्वाह मिलती है, उनका ये काम है, वो आकर मीडिया को ये चीज़ बताते हैं। लेकिन DGISI का सामने आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आना और फिर उसके बाद अपने आप को पूरी दुनिया में शो करना, मेरे ख्याल में इस तरह कभी नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि जब अजमल कसाब या दूसरे लोगों ने इंडिया की जिस तरह कहा जाता है कि पार्लियामेंट पर हमला किया था, उसके बाद हमारे ऊपर जो है एक फिंगर आई थी मुल्क के ऊपर, और ये डिसाइड किया गया था कि हो सकता है कि जो उस वक्त के DGISI थे जनरल शुजा पाशा साहब, वो इंडिया जाएंगे, ख़ुद वहाँ पर जाकर बात करेंगे। प्रेशर इंटरनेशनल भी आया था, हमारी तरफ से भी आया था। शायद हमारी सियासी क़यादत मुस्लिम लीग नून का दौर था, शायद भेज भी देती, लेकिन DGISI और हमारी फ़ौज ने फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे इंडिया में।
تو وہ بھی اس طرح سامنے نہیں آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے اس پر ظاہر ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کر بات کی، اچھا ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا پروگرام کس نے بند کیا، اے آر وائی پر کون لوگ تھے جنہوں نے 16-17 اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی، وہ کیا حالات تھے کہ وہ پاکستان سے جانے پر مجبور ہوا، پھر وہاں پر اس کا ویزا دبئی میں ویلڈ تھا، ابھی 1 مہینے کا ویزا ہوتا ہے وہ ویلڈ تھا، تو وہ ویزا جو ہے وہ ابھی تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کہا یہ جا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں کے، کاشف عباسی نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اس کو یہ نوٹس دیا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں۔ تو وہ کینیا چلے گئے، پھر وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، فیصل واڈا یہ کہتے ہیں یہ سازش پاکستان میں تیار ہوئی، اس پر عمل درآمد ہے وہ کینیا میں ہوا، کیا حالات ہوئے، یہ بڑے اہم قسم کے سوال ہیں۔ اور پھر خاص کر کے جو یہ کہا گیا کہ یہ ہماری جو پاک آرمی ہے یہ اے پولیٹیکل ہے، سیاست میں حصہ نہیں لے گی، یہ بڑا اچھی بات ہے اگر یہ ہو جائے، کیونکہ سارے ادارے جو ہے اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں۔ اور دیکھیں اگر فوج اے پولیٹیکل نہیں ہے، یعنی نہیں ہے، تو اس کا الزام بھی ہمارے سیاستدانوں پر، حکمرانوں پر جاتا ہے کہ انہیں اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے اور ان سے سہارا نہیں لینا ہے۔ اقتدار میں جب آتے ہیں تو ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر جب اقتدار سے جاتے ہیں تو انہیں الزام لگاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، یعنی پارلیمنٹ اگر ہماری مضبوط ہو، آئین پر عمل درآمد ہو، وقت پر الیکشن ہو جائیں، پارلیمنٹ کے اندر ہر چیز بحث ہو، تو یہ کم از کم نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو فوج کی طرف ہماری انگلیاں نہ جائیں یا ان کی طرف نہ جائیں، وہ بھی بدنام نہ ہوں اور وہ بھی انٹروین نہ کریں۔ تو یہ الزام بیسیکلی ہم فوج پہ نہیں جانا چاہیے اور نہ ٹرولنگ کرنی چاہیے، نہ کسی طرح کی ان کے اوپر کرٹیسائز ہونی چاہیے۔ یہ تو سیاستدانوں پہ ہونا چاہیے، ہماری عدلیہ پر ہونا چاہیے اعتراض کہ ان لوگوں نے عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے، سیاستدانوں نے، جو حکمران ہیں ہمارے، انہوں نے ایک تو پارلیمنٹ کو اہمیت دینی ہے، آپ نے بے تقرری کر رکھی ہے، اب لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، آدھے سے زیادہ پارلیمنٹیرین وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، تو ابھی یہ بس چل رہا ہے نظام اور پھر ایک چال چلاؤ والا مسئلہ ہے۔ چونکہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے، لوگ اس کے اوپر نیگیٹیوٹی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر کسی کا لانگ مارچ کرنے کا، احتجاج کرنے کا ایک بنیادی حق ہے۔ عمران صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ تو نہیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے چاند تارے توڑ کے دیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، چونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ وفاقی پارٹی ہے، اس کی جو نمائندگی ہے وہ خیبر سے لے کر کراچی تک موجود ہے، انہوں نے سیٹیں جیتی ہوئی، ان کی پاپولرٹی بھی اسی طرح ہے، وفاق کی پارٹی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ مل جل کر بیٹھ کر بات کر کے انہیں مل جانی چاہیے۔ وہ لانگ مارچ اس سے پہلے وہ کوئی نیا لانگ مارچ نہیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک مارچ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، اس کے بعد نون لیگ نے کیا، یہ سب لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ اگر سیاست سے احتجاج نکال دیں تو سیاست نہیں بچتی۔ اس وجہ سے ایک تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لانگ مارچ ہے اس میں کتنی عوام نکلتی ہے، اور میں یہ خواہش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ پرامن ہو، اس میں کوئی تیسری پارٹی جو ہے وہ انوالو نہ ہو جائے۔ اور جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کی میں مخالفت اس لیے کر رہا ہوں، مطلب مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میرے نزدیک میں چاہتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میرے نزدیک میرے اپنے ایک جذبات اور احساسات ہیں کہ یہ جو ہوئی ہے اور یہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اپوزٹ ہوئی ہے، چونکہ ان کی جان کو ظاہر تھریٹ موجود ہے ان کے لیے، تو ابھی ہوگا کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا سانحہ واقعہ ہو جائے، جیسے کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے یا لانگ مارچ کے حوالے سے تھریٹ ہے، کوئی ایسا سانحہ پیدا ہو جائے تو الزام پھر جو ہے وہ ہمارے اداروں پر جائے گا، اور ہمارے ادارے نہ صرف ملک کے اندر عوام میں دوریاں ان کے لیے پیدا ہوں گی، بلکہ بیرون ملک بھی ان کے اوپر الزام جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں سنگل آؤٹ عمران خان صاحب کو کیا گیا ہے، جیسا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، جیسا کہ اسد عمر نے کہا ہے، اور پھر انہوں نے جو رد عمل دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ
یہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی 3 سالہ کارکردگی کو چھپانے کے لیے یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، چونکہ ان کی کارکردگی صحیح نہیں تھی. حالانکہ ان کی کارکردگی میں یا ان کی جو انہوں نے ملک کے لیے کیا، وہ عالمی ادارے اور سروے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا. مثلا ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ان کے دور میں ہوا، اس کے بعد لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا، اور کووڈ کا ایک عذاب تھا اس دور میں اور انہوں نے اچھا کام کیا. اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے وہ اس کا مقابلہ اگر موجودہ دور سے کیا جائے تو بالکل مہنگائی اس وقت اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے. اب تو مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اشیاء خرد و نوش کی باقی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں. اس وجہ سے میرے خیال میں کارکردگی کی تو کوئی بات نہیں تھی. البتہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد لوگ ناراض ہیں، اور ظاہر ہے یعنی کہ جو MQM ہے یا باپ پارٹی ہے، ان سب سے بھی ناراض ہیں، اور جنہوں نے یہ اس سازش کا وہ حصہ بنے اور رجیم چینج ہوئی. میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے، اور لوگ اس لیے بھی ساتھ میں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ہے، لوگ یہ چیزیں واچ کرتے ہیں کہ جس کے پاس 155 سیٹیں ہیں وہ اقتدار سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس 85 سیٹیں ہیں وہ اقتدار کے اندر ہیں، اور 10-12 جماعتوں نے ایک قسم کا الائنس بنایا اور کولیشن گورنمنٹ ہے. اور ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں یہ لانگ مارچ بہت بڑا ہوگا، بہت کامیاب ہوگا. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ میں آپ کو اگلے انشاءاللہ میسج میں بتاؤں گا، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کم از کم ایک پولیٹیکل بہت بڑی ایکسرسائز ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہیں. فوج کو عوام کی ضرورت ہے اور عوام کو فوج کی ضرورت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں.